बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी के हवाले से, और सुबह सवेरे वहाँ जो हलचल है लाहौर हाई कोर्ट में उसके ऊपर हम बात करेंगे, और आज की जो मुमकिन पेशी और उसमें जो इमरान खान के हवाले से अदालत के ऑर्डर्स आने हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस में जो दूसरी जज साहबा थी रक्षंदा ने जो फैसला जारी किया है इमरान खान की ज़मानत का, जो इमरान खान की ज़मानत खारिज करने जा रही थी, जिस दिन इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की ज़मानत खारिज की, तो वो फ़ैसला 7 ममनुआ फंडिंग केस की भी ज़मानत पर था, FIA की FIR जो थी उसमें भी ज़मानत थी। तो उस जज साहबा ने भी फ़ैसला जारी कर दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 43 इस्तीफ़े थे, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था और जिसमें सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन से रोका था और डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, स्पीकर का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया था। उस पर अब स्पीकर के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं ममनुआ फंडिंग केस में। ममनुआ फंडिंग केस जज रक्षंदा जबीन ने ये फरमाया था। आप जानते हैं कि उस दिन जिस दिन समाअत थी, कमरे अदालत से साफ़ियों को निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर जज साहबा से जब आर्गूमेंट्स किए वकला ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी जानिब से, तो रक्षंदा शहीन साहबा ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई आज आप इमरान खान को पेश करेंगे, नहीं तो मैं ज़मानत खारिज कर दूंगी। दूसरी तरफ दहशतगर्दी की अदालत के जज भी यही कह रहे थे कि पेश करेंगे, नहीं तो आज ज़मानत खारिज हो जाएगी, अदम पैरवी खारिज कर दी जाएगी। और इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस की हद तक जो आखिरी मौका दिया गया था जज साहबा की जानिब से ज़मानत के केस में, उस पर फिर अदालत से ये इस्तदा की गई थी और अदालत से ये कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमें मज़ीद मौका दिया जाए, अब इमरान खान चलने फिरने के काबिल नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को रिलीफ दे दिया और 22 फरवरी तक कहा उस सेशन अदालत को कि आप जो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल है कि आप फैसला ना दें, चूँकि दूसरी जानिब दूसरे वकला थे, जो इंसदाद दहशतगर्दी का केस है उसमें दूसरे वकला थे, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं और हर किसी की अपना अपना एक रुख है। उन्होंने दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला था जिसमें उन्होंने आखिरी मौका दिया था उसको चैलेंज नहीं किया था और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के फैसले को चैलेंज कर दिया। जो फैसला चैलेंज हुआ उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, जो फैसला चैलेंज ना हुआ वहां दरखास्त जमानत अदम पैरवी खारिज होगी, जिसकी आज हिफाजती जमानत लेने जाना है। तो उस पर फिर जज साहबा ने पहले तो कहा कि मुझे फैसला आएगा तो मैं आपको रिलीफ दूंगी, फिर बाद में जज साहबा ने कहा कि मैंने वहां से पता करवा लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे रोका है, इस वजह से दरखास्त आपकी जो जमानत है अभी फैसला मुलतवी किया जाता है। अब उन्होंने जो फैसला जारी किया है, इमरान खान को 25 फरवरी तक जमानत में तोसी की गई है बुरी जमानत के केस में, और उन्होंने कहा है कि जो 22 फरवरी तक इमरान खान की दरखास्त ज़मानत पर फैसला रोकने से रोका है जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कापी पहुंच गई है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी है वो मुझ तक पहुंच गई है जिसमें रोका गया है मुझे, इस वजह से मैं 25 फरवरी तक इमरान खान की दरखास्त पर जो समाअत है उसको मुलतवी करती हूँ और दरखास्त ज़मानत में तोसी करती हूँ। अब 25 फरवरी को फिर देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दोबारा रिलीफ लिया जाता है या उस अदालत में पेश किया जाता है ये मामला 25 फरवरी को। और ये ममनुआ फंडिंग का केस था, ये वो ममनुआ फंडिंग केस है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट फरमा चुकी है कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का बेसिकली ममनुआ फंडिंग का कोई फैसला ही नहीं है, वो एक सिर्फ एक रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद FIA ने FIR भी कर दी और अदालतें उसको एंटरटेन भी कर रही हैं। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का जो कारनामा, जो मैंने एक दिन पहले आपको एक कारनामा बताया था कि एक ANP के रहनुमा को ओहदा दे दिया गया है, एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को ओहदा दे दिया गया है, एक नैयर बुखारी जो पीपल्स पार्टी के हैं उनके कज़न को ओहदा दे दिया गया है, वजारतें काबीना में शामिल कर लिया गया है जो कि गैर जानिबदार काबीना होती है, लेकिन उस गैर जानिबदार काबीना में सिर्फ PTI के लोग नहीं हैं, PDM की तमाम जमातों के लोग उस निगरान काबीना में शामिल कर दिए गए हैं। कल आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ लाहौर में रहते हैं, वो इस्लामाबाद नहीं जाते, जब से निगरान हुकूमत आई है वो लाहौर में बैठ के चला रहे हैं, और वो लाहौर की और पंजाब की निगरान हुकूमत की जो मीटिंग्स हैं उनको हेड मुस्लिम लीग नून का जो सदर है वो हेड कर रहा होता है और मोहसिन नकवी उनके सामने बैठे होते हैं। तो ये तो जानिबदारी और गैर जानिबदारी है। इलेक्शन कमीशन को एक गुलाम महमूद डोगर तो नजर आता है, लेकिन जो शहबाज शरीफ बैठकर
نگران حکومت پنجاب کی میٹنگز کو ہیڈ کر رہے ہیں اور لاہور میں وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے فنڈز اپنے لوگوں کو جاری کروا رہے ہیں. چونکہ اب ان کے پاس وفاق میں تو بچہ کچھ نہیں ہے، جو پنجاب میں بچہ ہے وہ بھی یہ اڑانے پر انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو نوازنا ہے اور جو وہی جعلی ٹیٹیز والا معاملہ ہونا ہے، اور پہلے بھی بچ گئے ہیں پھر بھی بچ جائیں گے. یہ جو سلمان شہباز ہے وہ اسی مقصد کے لیے تو آیا ہوا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے کہ جی جو بچ گیا ہے وہ کون سا عدالتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جی اپنے کیس ختم کروانے ہیں. ان کو پتا تھا کیس تو ختم ہو جانا ہے، وہ نہیں بھی پیش ہوں گے تو کیسز تو چلتے رہیں گے، لیکن وہ صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ یہاں سے پھر بھجوا دیں لنڈن میں. اب نگران حکومت میں جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ڈرامہ ہے وہ جاری ہے. رحمت سلام خٹک یہ جمعیت علماء اسلام فیض کے رہنما ہیں، ان کو وزیر تعلیم لگایا گیا ہے، جو سعودی عرب میں فراڈ کیس میں پکڑے جانے پر خود کو مردہ ظاہر کر چکا ہے، اس کو وزیر تعلیم لگا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کا، اور یہ رحمت سلام خٹک ان کا نام ہے. اور باقی پی ڈی ایم کے مختلف کارکنان کو تو لگایا ہی گیا ہے. جو شخص سعودی عرب میں فراڈ کے کیس میں پھنسے اور وہاں مردہ ظاہر کیا اس کو وزیر تعلیم لگا دیا گیا ہے. یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور یہ ہماری نگران حکومت ہے. اور ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا بغض پورا کرنے میں اور عمران خان کے خلاف فیصلے دینے میں اور الیکشن میں رکاوٹ بننے میں اور غلام محمود ڈوگر کو ہر حال میں تبادلہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں بچا. نہ ان کو پنجاب حکومت نظر آتی ہے نگران، نہ ان کو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نظر آتی ہے. دوسری جانب 43 جو مستعفی ارکان اسمبلی تھے ان کا جو کیس ہے استعفی منظور کرنے کے خلاف درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریقین کو لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا. ریاض فتیانہ سمیت دیگر مستعفی ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ سماعت کی ہے اور انہوں نے ان کو بتایا گیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے کہ جناب کے جو فیصلہ ہے، پہلے فیصلے میں جناب نے کہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں لگا، حالانکہ نوٹیفیکیشن کا ہم نے نمبر دیا تھا. اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا استعفے منظور کرنے کا، تو تبھی تو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا. آپ نے ڈی نوٹیفیکیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو معطل کر دیا، لیکن اسپیکر تو ہمیں اسمبلی میں بھی نہیں جانے دے رہا. ہماری تو ذمہ داری نہیں پوری ہو رہی. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ ٹیکنیکلی ہوتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے. پی ڈی ایم یہ بھی نہیں چاہتی کہ ضمنی الیکشن ہو، ضمنی الیکشن رک گیا. پی ڈی ایم یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ اسمبلی میں جائے، وہ بھی رک گیا، کیونکہ اسپیکر کا جو تھا جو نوٹیفیکیشن وہ تو معطل ہی نہیں ہوا. اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر کے انٹرم ریلیف دیا، اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کیا، بلکہ سمپل اس کے اوپر نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا. اگر 7 مارچ تک اسپیکر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، وہ بحال رہتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو یہ گھسنے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وہاں جائیں گے، اپوزیشن لیڈر کو عہدہ لیں گے، پارلیمانی لیڈر کو عہدہ لیں گے، وہ وہاں جا کے اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں جا کے سارے معاملات کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ لے سکتے ہیں. کس حد تک مینج کیا جاتا ہے؟ مجھے جسٹس جواد الحسن صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، اگر وہ گورنر سے مشاورت والی ایک چیز نہ ڈالتے، جبکہ گورنر خود کہہ چکا ہے کہ میں نے تاریخ نہیں دینی، اس نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہ بات کی، اس کے باوجود جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہا گیا کہ گورنر نہیں لیتا حلف تو اسپیکر کو، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا حلف سے، کہہ دیا گیا، ڈائریکٹ کہہ دیا گیا. یہاں پر ایک گورنر کے مشاورت والے معاملے میں لٹکا کے وہ آج تک 10 دن ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے، اور آج جو الیکشن کمیشن کی انٹر کورٹ اپیل پر بھی سماعت ہو رہی ہے، آج ڈویژن بینچ سماعت کرے گا. تو یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو بڑے طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور یہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو بالکل آئین اور قانون کے مطابق، آئین قانون کی ڈائریکشن میں ہونے چاہیے، آئین قانون کے مطابق ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو اور بعد میں یا پہلے شارٹ آرڈر سنایا جائے اور جب تحریری فیصلہ تو اس میں کوئی چیز ہو. تو دوسری طرف آج عمران خان کی پیشی ہے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو دعا بھی کرنی چاہیے. عمران خان 3 ماہ میں جو ان کی 3-4 ماہ میں ریکوری ہوئی ہے، جس انوائرمنٹ میں آج ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس جواد حسن صاحب کی جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت ہے، بہت کنجسٹڈ جگہ ہے. وہاں ایک وکیل کو روسٹرم تک پہنچنے کے لیے اتنے دھکے پڑتے ہیں،
اور وہ جا کے روسٹرم پہ جا کے اس نے آرگومنٹس کرنے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ آج کارکنان کو بھی کال دی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان بھی ہائی کورٹ میں ہوں گے۔ صبح سویرے 8:30 بجے آج وہاں پر پولیس کی سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کی بھاری نفری، خواتین بھی اور مرد بھی لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور ایمرجنسی صورتحال کو دیکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ 8:15 بجے سے لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے۔ وہ وہاں پر اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹس کو دیکھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی عابد عزیز شیخ صاحب کو، جو ایڈمن جج ہیں، ان کو درخواست دی گئی تھی کہ عمران خان کی گاڑی کو اندر احاطے میں آنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ چل ہی نہیں سکتے، اگر آپ ان کو گیٹ سے کہیں کہ وہ اتر کے آئیں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ اگر یہ کہیں کہ عمران خان ویل چیئر پر آ جائیں، تو ویل چیئر پر بھی جس طریقے سے لوگ اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو ویل چیئر سے کیسے وہ اپنی جو ٹانگ کو کیسے بچائیں گے؟ تو یہ ایک انتہائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آنریبل کورٹ ہے، ہم مختلف کیسز میں دیکھتے ہیں جب ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ اگر کوئی ملزم ہے یا کوئی درخواست گزار ہے جس کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو گاڑی میں جا کے عدالتی عملہ جا کے انسپیکشن کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے، خدا کرے ان کو عدالت، کمرہ عدالت تک نہ بلایا جائے، نہیں تو اس کا فائدہ اگر اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ مزید آگے الیکشن کمپین آ رہی ہے، وہ الیکشن کمپین کے لیے پھر جو ان کے لیے مسائل ہوں گے، اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری اس کی پی ڈی ایم ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر عوام کے پاس آئے۔ عمران خان نے تو اب تک ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہوتا، سڑکوں پہ ہوتے، تو یہ تو بس اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ہے کہ وہ اپنی زخمی ہونے کی وجہ سے وہ جو ان کی روڈ ایکٹیویٹی تھی، جو بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا تھا، وہ نہیں کر سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 بجے کے لیے ہے، مجھے نہیں لگتا 2 بجے پیش ہوں گے، اور یہ ٹائم لیٹ ہوگا۔ حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے، حفاظتی ضمانت آج مل جائے گی، لیکن صرف جو ان کا عدالت کے اندر تک پہنچنا ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت کر لے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔